اگر دو اسم ہو، ایک معرفہ ہو ایک نکرہ ہو، دونوں اسموں سے معرفے کو مبتدا بنانا ہے اور نکرے کو خبر بنانی ہے ہمیشہ۔ دوبارہ پڑھاؤں، وَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْإِسْمَيْنِ مَعْرِفَةً، اگر دو اسموں میں سے ایک اسم معرفہ ہو، والآخر نکرتاً، اور دوسرا نکرہ ہو، فَجْعَلِ الْمَعْرِفَةَ، تو بناؤ معرفے کو مبتدا، والنکرۃ، اور نکرے کو خبر، البتہ ہمیشہ، کما مر، جیسے گزرا، اوپر بتایا تھا، جیسے گزرا تھا کہ بھئی مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب مسئلہ بتا رہا ہے اگر دونوں معرفے ہوں، اگر دو اسم ہوں دونوں معرفے ہوں، پھر تمہاری مرضی ہے کس کو مبتدا بناؤ کس کو نکرہ بناؤ، لیکن اس میں شرط ہے کہ مبتدا ہمیشہ پہلے آنا چاہیے، مبتدا پہلے آنا چاہیے، دوسرا اسم خبر بعد میں آنی چاہیے۔ وَإِنْ كَانَ مَعْرِفَتَيْنِ، اگر دونوں اسم ہیں معرفے ہوں، فَجْعَلْ أَيِّهُمَا، پھر بناؤ جس کو چاہو، شئت تم چاہو، مبتداً، والخبر، والآخر خبراً، جس کو چاہو مبتدا بناؤ، والآخر خبر، دوسرے کو خبر بناؤ۔ ٹھیک ہے، جیسے نحو، جیسے اللہ تعالی الہنا، اللہ تعالی الہنا، ٹھیک ہے، محمد نبینا و آدم ابونا، ٹھیک ہے، اللہ تعالی، اس کی ترکیب کرتے ہیں تو پتہ جائے گا۔ لفظ اللہ ذو الحال، تعالی فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل جو راجع ہے لفظ اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر حال ہوا ذو الحال کا، ذو الحال اپنے حال سے مل کر مبتدا ہوئی، کیا ہوئی؟ مبتدا۔ الہ مضاف نا مضاف الیہ، الہ مضاف نا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ہوئی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا۔ بھائی اس میں اللہ تعالی معرفہ ہے، الہنا معرفہ ہے نہیں ہے؟ نہیں، ہاں بتائیں، الہنا وہ دونوں معرفے ہو نا، الہنا معرفے کی قسم یاد ہیں؟ مضاف مضاف لے کر پھر یہ معرفہ ہوگا نکرہ ہوگا؟ بھائی معرفہ ہوگا کیونکہ ضمیر کی طرف اضافت ہے، الہ کی ضمیر کی طرف اضافت ہے، اس لیے معرفہ ہو جائے گا۔ معرفہ یاد ہے نا، مضمرات، اسماء موصولہ، اسماء اشارات، ٹھیک ہے، علم، معرف باللام، اور ان پانچ میں سے کسی کی طرف اضاف ہو تو یہ ضمیر کی طرف اضاف ہے، اور معرف بالندا یہ ضمیر کی طرف ہے تو یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب الہنا اللہ تعالیٰ پڑھنا بھی جائز ہے، الہنا اللہ تعالیٰ پڑھنا بھی جائز ہے، اللہ تعالیٰ الہنا پڑھنا بھی جائز ہے، دونوں آگے کرے پیچھے کرے دونوں معرفہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ محمد النبینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، محمد مرفوع لفظاً، لفظ ہے نا، لفظاً میں مرفوع ہے نا، مرفوع لفظاً مبتدا، نبی و مضاف نا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہوا، صحیح ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد معرفہ، نبینا یہ بھی معرفہ ہے، نبینا کیسے معرفہ ہے بھائی؟ اضافت ہے ضمیر کی طرف، نبی کی اضافت ہے ضمیر کی طرف، یہ بھی معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب نبینا محمد پڑھنا بھی جائز ہے، محمد النبینا پڑھنا بھی جائز ہے، پھر اس کو مبتدا اس کو خبر بنانی پڑے گی، جو پہلے آیا اس کو مبتدا، جو دوسرے آئے گی اس کو خبر بنانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ محمد مرفوع لفظاً مبتدا، نبی مضاف نا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کا مبتدا خبر۔ ایک بات یاد رکھیں، مرفوعات بھائی کتنے ہیں؟ 8، اور منصوبات ہیں 12، وہ آئیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور مجرورات 2 ہیں۔ مجرورات کتنے ہیں دنیا میں؟ مجرورات 2 ہیں، ایک حرف جار کی وجہ سے مجرور ہے، دوسرا مضاف الیہ کی وجہ سے مجرور، بس یہ 2 مجرور، اور کوئی مجرور نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی بھی ضمیر
اسم کی طرف مضاف ہو، اسم سے ملا ہوا ہو، کوئی ضمیر اسم سے ملا تو اس کی ترکیب مضاف مضاف الیہ بنے گی، اس کی مضاف الیہ کے علاوہ اور کوئی بن ہی نہیں سکتی. تو یہ نا ضمیر الہ کی اسم کی طرف مضاف ہے تو مضاف مضاف الیہ بنے گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. محمد نبی نام آیا سمجھ میں بھائی. وآدم ابونا، آدم ابونا، آدم مرفوع لفظاً مبتدا، الہ مرفوع لفظاً مضاف، نا مجرور محلاً، مجرور محلاً کیونکہ یہ کیا ہے، مبنی ہے، مبنی مجرور محلاً ہوتا ہے، اس کی محلی اعراب ہوتی ہے. اچھا. آدم مبتدا، ابو مضاف، نا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اس میں آوا. آدم ابونا کہنا بھی جائز ہے، ابونا آدم کہنا بھی جائز، پھر ابونا کو ہم مبتدا بنائیں گے. آیا سمجھ میں. اچھا تھوڑا روائز کر لیں. آدم یہ محمد، یہ تو بھائی ہے تنوین ہے، آدم پہ تنوین کیوں نہیں آ رہی ہے؟ آدمن ہونا چاہیے نا، اسم کو تو چاہیے تنوین ہونی چاہیے، یا تو الف لام ہونا چاہیے یا تنوین ہونی چاہیے. یہ آدم پہ تنوین کیوں نہیں ہے؟ تنوین ہاں غیر منصرفہ ہے، آدم غیر منصرفہ ہے. کون سبب ہے؟ دو، ایک تو نام ہے، علم ہے، ایک تو علم ہے، دوسرا اجماع ہے. کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام تب پیدا ہوئے جب عربی تھی ہی نہیں، تھی ابھی تو بعد میں ہوئی ہے بہت، تو اجماع ہے. ٹھیک ہے. تو آدم علیہ السلام کا نام جو ہے اجماع ہے، اس لیے ہوتا ہے زمانہ خبر عربی نہ ہوئی بہرا ابراہیم السلام. جی تو آدم مبتدا، ابونا خبر. اچھا ابونا خیر آپ کا کون سا قسم ہے بھائی؟ یاد ہے؟ آپ کس سے پڑھی جا رہی ہے؟ تنوین سے، پیش سے؟ ہاں ہاں جی رفع ضمہ سے. آدم نہیں، ابونا، ابو یاد آ رہا ہے؟ جانی ابو کا رائی تو ابا کا مررت بابی کا، اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضاف الی غیر متکلمہ، اس میں سے ہے. اس کے وا سے پڑھی جا رہی ہے. رفع کیسے پڑھا جا رہا ہے؟ وا لفظ، رفع لفظ نا نام مضاف الیہ. ٹھیک ہے بھائی. دوبارہ پڑھیں. وَإِنْ كَانَا مَعْرِفَتَيْنِ، اور دونوں اسم معرفہ ہو تو فَجْعَلْ أَيِّهُمَا شِئْتَ مُبْتَدًا، جس کو تم چاہو مبتدا بناؤ، والآخر نکرتن، والآخر خبرن، اور دوسرے کو خبر بناؤ. نحو اللہ تعالیٰ الہنا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبینا و آدم علیہ الصلاۃ والسلام ابونا. وقد یکون خبرن، وقد یکون خبر جملتاً اسمیتاً، اور کبھی کبھی خبر جملہ اسمیہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. مانا خبر مبتدا ہوگی، پھر جملہ اسمیہ ہوگا، پھر اس کو ہم خبر بنا لیں گے. ٹھیک ہے. کبھی کبھی خبر کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ. ایک بات یاد رکھیں، اگر خبر جب بھی جملہ ہو، چاہے اسمیہ ہو، فعلیہ ہو، شرطیہ ہو، اس میں عائد کا ہونا ضروری ہے. عائد کا، عائد مانا جس طرح ہم فعل میں بولتے ہیں مرجع کا ہونا ضروری ہے، اس کو عائد بولتے ہیں. مرجع کا دوسرا نام ہے، یعنی اس میں ضمیر ہو جو لوٹے مبتدا کی طرف. جب بھی مبتدا کی خبر جملہ ہو تو اس جملے میں ایک عائد ہونا ضروری ہے، یعنی مرجع کا دوسرا نام ہے عائد. عائد ہونا ضروری ہے، ضمیر ہو، عائد ہو جو اس کی طرف لوٹے. ٹھیک ہے. تبھی وہ صحیح ہوگا، ورنہ صحیح نہیں ہوگا. نحو زید ابوہ قائم، زید ابوہ قائم، زید مبتدا. ٹھیک ہے. ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ کر مل کر ہوا پھر مبتدا. قائم اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل جو راجع ہے ابو کی طرف. ٹھیک ہے.
اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبلہ جملہ ہو کر خبر ہوئی مبتدا کے، کون سے مبتدا کی؟ ابو کی خبر ہوئی، ٹھیک ہے۔ ابو اپنے مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر پھر خبر ہوئی زیدن کی، کس کا پھر خبر ہوئی؟ زیدن کی۔ اب ابوہ میں ضمیر جو ہے نا، ابوہ یہ ہے عائد، یہ ضمیر کس کی طرف لوٹتی ہے؟ زید کی طرف۔ اور قائمن میں جو ہوا ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹتی ہے؟ وہ ابو کی طرف لوٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں عائد کون سا ہے؟ ابوہ والا ضمیر ہوا عائد ہے، ٹھیک ہے بابا۔ دوبارہ تقریب کر لیتا ہوں۔ زید مبتدا، کہاں گیا بھائی؟ زید مبتدا، ابو مضاف، ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ کا ہو گیا مبتدا۔ قائم اسم فاعل، ان میں ہوا ضمیر فاعل جو لوٹ رہی ہے ابو کی طرف۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر پھر خبر ہوئی زیدن کی، زیدن اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبر ہوا، ختم، ٹھیک ہے۔ وفعلیتن، ٹھیک ہے، اس کا عطف ہے اسمیتن، اس کی معنی ہے قد یکون الخبر جملتن فعلیتن، کبھی خبر جو ہوگی جملہ فعلیہ کی، یہ جملہ اسمیہ تھی، وہ کبھی جملہ فعلیہ خبر ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے زید قام ابوہ، ٹھیک ہے بھائی۔ اب ترکیب کریں گے، زید مبتدا، قام فعل، ابو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ کو مل کر یہ فاعل ہوا قام فعل کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعل یا خبر ہو کر خبر ہوئی مبتدا کی، ٹھیک ہے، آیا سمجھ میں؟ اچھا، زید مرفوع لفظاً وہ رفع ہے، قام یہ خبر ہو رہی ہے نا بھائی، یہ زبر کیوں ہے اس پر؟ یہ تو مرفوع ہونا چاہیے، خبر تو مرفوع ہوتی ہے بھائی، خبر مرفوع ہوتی ہے، کام پر نصب ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قام جملہ فعلیہ خبر، اگر جملہ فعلیہ اپنا معنی خود رکھتا ہے، اس کو کس کے محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کی خبر بناتے ہیں تو یہ مبنی ہوگا، جملہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مبنی ہوتا ہے، جملہ گھوم پھر کر مبنی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر مبنی کے اعراب تبدیل ہوتی ہے نہیں ہوتی، تو پھر یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مرفوع محلن ہوگا، کیا ہوگا؟ مرفوع محلن ہو کر اس کی خبر ہوئی مبتدا کی، آیا سمجھ میں؟ کیا ہوگا؟ یہ مبنی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا؟ ہاں آ رہا ہے نا؟ آ رہا ہے بابا، آ رہا ہے نا؟ تو یہ مرفوع محلن اس کی خبر ہے، مبتدا میں خبر سمجھ کر جملہ اسمیہ ہوا بھائی، جی۔ کام فعل ماضی معلوم ہے، فعل ماضی معلوم خود مبنی ہے، مبنی اصل ہے، مبنی اصل کتنے ہیں؟ 3، فعل ماضی، امر حاضر اور تمام حروف، یہ مبنی اصل ہے، کام پر تو نصب ہوگی، پھر کام اپنے سب سے مل کر فاعل سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ مرفوع محلن ہو کر اس کی خبر ہوگی، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، کبھی کیا ہوگا؟ قد یکون جملتن شرطیتن، کبھی جملہ شرطیہ ہوگا، کیا ہوگا؟ قد یکون الخبر جملتن شرطیتن، اسمیتن پر عطف ہوگا اس کا، تو یہ یہاں پہ رکھا جائے گا، اس کی معنی کیسے پڑھی جائے گی؟ وقد یکون الخبر جملتن شرطیتن، کبھی شرطیہ ہوگا، شرطی جملہ پڑھا ہے، شرط اور جزا ہوتا ہے، ایک شرط ہوتا ہے ان جاءنی زید فاکرمتہ، اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کی عزت کروں گا، ان جاءنی زید شرط، فاکرمتہ اس کا جزا، یہ دونوں مل کر جملہ شرطیہ بنتا ہے، تو کبھی کبھی کیا ہوگا کہ خبر جملہ شرطیہ ہوگی، ٹھیک ہے، کیا تو لکھی بابا؟ جیسے زید ان جاءنی فاکرمتہ، زید ان جاء